بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا پرچیز انوائس کس طریقے سے انٹر کرنی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیل انوائس انٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ نے اسی طرح کوئک فائنینشیل اس کو آپ نے ڈبل کلک کیا تو آپ سے یہ لاگ ان پوچھے گا۔ لاگ ان میں آپ نے اپنا یوزر نیم دے دے گا جو آپ کو سافٹ ویئر کا لاگ ان دیا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ انٹر کر دینا ہے اور اس کو انٹر کریں گے، اوکے کریں گے تو اس کے بعد آپ نے فائنینشیل ایئر جو ہے ابھی بلینک آ رہا ہے، آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے، ضرور اس کو خالی نہیں چھوڑنا ورنہ ایرر آئیں گے۔ تو یہ آپ نے 22-23 سلیکٹ کیا۔ جیسے ہی آپ نے یہ سلیکٹ کیا تو فرام اور ٹو میں یہ آ گیا جی 1/7/2022 سے لے کے 30 جون 2023 تک، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے اوکے کر دیا۔ اچھا، اب آپ آ جائیں گے ٹرانزیکشنز پہ۔ اب ٹرانزیکشنز میں جو پرچیز تھی وہ اس کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا پہلے اس میں ویڈیو میں۔ تو یہ جیسے انٹر پرچیز ہے، یہ میں نے چیک کیا یہاں سے، تو ایک رجسٹرڈ پرچیز ہے اوساکا سے، وہ بھی ہم نے یہاں پہ ایک ڈال لی ہے کہ کس طریقے سے انٹری کرنی ہے اس کی۔ اور جو ان رجسٹرڈ پرچیز ہے سراجین ٹریڈر سے، یہ بھی ہم نے اس کی انٹری کر لی ہے۔ تو یہ اس بیس کے اوپر رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ آپ کو بتایا تھا کہ رجسٹرڈ اس صورت میں ہے اگر انہوں نے ایف بی آر میں شو کی ہے۔ اب یہ والی جو انوائس ہے، یہ جو اسٹاک آیا ہے، یہ اس میں ہم نے لی سراجین ٹریڈر سے ہے، لیکن انہوں نے کہا جی یہ ہم نے ایف بی آر میں شو نہیں کرنی، تو لہٰذا آپ اس کو ان رجسٹر کے طور پہ ہی انٹر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے اپنے وکیل کو بھی اگر بتانا ہے تو آپ نے کہنا ہے جی یہ ایف بی آر میں شو نہیں کرنی، یا آپ اس کو نہ بھی دیں، آپ کہیں جی بس جو رجسٹرڈ سیل ہے وہی آپ پرچیزز ہیں وہی آپ وہاں پہ شو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم نے سراجین ٹریڈر سے یہ والی بیٹری ہم نے پرچیز کی ہے WS 110، ٹھیک ہے، 5 اس کی کوانٹیٹیز تھیں، اور یہ ہم نے پرچیز کی ہے 17,745 میں، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کی ویلیو بن گئی ہے۔ اور 50,000 ہم نے اس کو ایڈوانس دے دیے تھے اسی وقت ہی اس انوائس کے ساتھ ہی، اور 38,725 جو ہے یہ بچ گئے تھے باقی، جس کی ہم نے الگ سے رسید ڈالی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے پرچیز کا۔ تو اب ہم سیل کی طرف آتے ہیں۔ تو سیل جو ہے یہاں پہ آتے ہیں انڈر سیلز میں، یہ ہم نے کلک کیا، اور یہاں پہ ہم اسی طریقے سے ڈالیں گے جیسے یہ پہلے نمبر پہ میں آ جاتا ہوں، 24/4/2001 کو ایک نمبر ہے، اور یہ جو نمبر آ گیا ہے ریفرنس نمبر، اس میں آپ نے جو بل بک ہے آپ کی مینول جو آپ ابھی چلا رہے ہیں کمپیوٹرائز کرنے سے پہلے یا اس کے بعد بھی آپ نے اس کو چلانا ہے، تو وہ جو بل بک ہے مینول اس کا نمبر آپ یہاں پہ دے دیں گے کہ اس بک سے آپ نے انٹری کی ہے، تاکہ وہ ری چیک ہو جائے تو اس کے اوپر جو انفارمیشن لکھی ہے کہ کس بندے کو آپ نے سیل کی ہے، کتنی کون سی بیٹری ہے، کتنی کوانٹٹی ہے، ریٹ کتنا ہے، اماؤنٹ کتنی بنی ہے، کچھ اسکریپ اس کے ساتھ آیا نہیں آیا، کیش کا کیا ہے، تو جو اس بل بک کے اوپر بنا ہوگا وہی ساری انٹری آپ نے یہاں پہ کمپیوٹر کے اندر کرنی ہے۔ تو اب یہ والی ہم نے سپوز کیا کہ یہ 786 نمبر ہے آپ کی بل بک کا پہلا، اور یہاں آپ نے ریفرنس کے طور پہ یہ والا دے دیا، کمپیوٹر کا نمبر بھی پہلا ہے، ٹھیک ہے جی، پہلی آپ انوائس بنا رہے ہیں یہاں پہ۔ اور یہاں یہ جو انوائس ہے یہ ہماری رجسٹرڈ سیلز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ایف بی آر میں شو کرنا ہے کہ اتنی ہم نے سیل کی ہے، اتنی ہماری انکم ہے، تو یہ ہم نے وکیل کو جو دینی ہوتی ہے یہ وکیل جو وہاں پہ شو کرے گا، تو آپ نے اس کو رجسٹرڈ سیلز کر دینا ہے۔ اور اگر آپ اس کو وہاں پہ شو نہیں کرنا چاہتے ایف بی آر میں ٹیکس میں نہیں اس کو شو کرنا چاہتے تو پھر آپ اس کو یہاں سے ان رجسٹرڈ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو کنسیڈر کر رہا ہوں کہ یہ پہلی جو انوائس ہے یہ ہماری رجسٹرڈ سیل انوائس ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اکاؤنٹ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ ویسے بلینک ہو گئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ نے اب یہاں پہ دینا ہے جو اکاؤنٹ کی جو لسٹ ہے یہ ہماری جو آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ بیسیکلی یہاں سے چارٹ آف اکاؤنٹ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مینٹین لسٹ پہ گئے اور یہاں پہ چارٹ آف اکاؤنٹ پہ گئے، یہاں میں نے کنٹرول F کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ 2506 جو کنٹرول کوڈ ہے وہ ہے ہمارے کسٹمرز کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ والے دیکھیں، یہ میں نے انٹر کیا 2506، سارے ہمارے کسٹمرز یہاں پہ آ گئے۔ یہ چارٹ آف اکاؤنٹ والی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ہیں۔ اب اس میں یہ ہمارے کسٹمر ہیں جن کو ہم نے سیل کرنی ہے، تو اس میں جو پہلا ہے اکاؤنٹ ہے، ایک ہے واک ان کریڈٹ کا۔ اب واک ان کریڈٹ جو ہے یہ ہم نے ہے تو بندہ واک ان ہی، واک ان اس کو کہتے ہیں کہ جو چلتا پھرتا بندہ گیا اور چیزیں پرچیز کی، پیمنٹ کی اور واپس آ گیا،
ٹھیک ہے جی، اپنی چیزیں لی اور گھر چلا گیا، اس کو واک ان کہتے ہیں۔ اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ادھار پہ چیزیں لے گیا ہے پھر بعد میں پیمنٹ آئے گی، تو یہ نہیں ہے اس کا جو ہے وہ بس آتا ہے چیزیں لے کے اور پیمنٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے بیٹری ٹریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ادھار ہو جاتا ہے، فرض کریں کچھ تھوڑے سے پیسے آپ دے گیا، کچھ شام کو دے دے گا یا اگلے دن دے دے گا یا کوئی 2-4 دن کا ہو جاتا ہے، تو آپ نے پھر اس کے لیے اکاؤنٹ جو واک ان کیش نہیں آپ نے کرنا، آپ نے واک ان کریڈٹ والا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ اپنے پہلے سے ہی دیکھ لینا ہے کہ اس بندے سے جو جتنے بھی بل کی اماؤنٹ بن رہی ہے وہ ساری کی ساری پیمنٹ کر گیا ہے، اس نے پیسے دے دیے ہیں یا ابھی اس سے لینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے واک ان کریڈٹ پہ کر دینا ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ جتنی بھی انوائس بنی ہے 10,000 کی، 15,000 کی، 20,000 کی، تو جو بھی انوائس بنے گی وہ سارے پیسے اسی وقت آپ کو دے گیا ہے، تو آپ نے واک ان کیش پہ اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اس کا اکاؤنٹ کھاتا بائی نیم نہیں بنانا چاہتے ہیں، واک ان ہے کبھی کبھار آتا ہے، تو آپ اس کو یہاں پہ کریں بجائے ہر بندے کا نام بنانے کے۔ لیکن جن کے ساتھ آپ کا بالکل کھاتا چل رہا ہے، پرماننٹ چل رہا ہے، جیسے یہ عبداللہ بیٹری ہے، یہ اس کا اپنا سیٹ اپ ہے، اس کی شاپ ہے، یہاں پہ مال جاتا ہے، پھر پیسے آتے ہیں، ادھار کا کھاتا چلتا رہتا ہے، آپ نے اپنا رجسٹر مینٹین کیا ہوا ہے ریٹیلرز کے لیے، تو پھر آپ نے اس کا جو نام ہے وہ اپنے یہاں پہ ڈال لینے ہیں۔ جیسے اب یہ لسٹ میں آ رہا ہے جی عبداللہ بیٹری ہے، وہ اے سے شروع ہوتا ہے، تو ہم نے اس کا کوڈ دے دیا 8001۔ پھر ایسن آٹوز ہے، یہ بھی اے سے شروع ہوتا ہے، تو ہم نے اس کا اگلا کوڈ دے دیا 8002، ٹھیک ہے جی۔ آصف اے آر آٹوز ہے، تو اس کا 8003 کوڈ بن گیا۔ پھر یہ آٹو نیٹ موٹرز ہیں، تو اس کا ہم نے 8004 دے دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر اے میں ایک اور آگے جی احمد بیٹری سروس، تو اس کا جو کوڈ ہے وہ ہم نے 8005 کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے آگے اگر کوئی اے میں ایک اور آ جاتا ہے، اے میں کوئی ایک اور آ جاتا ہے، عارف آٹوز آ جاتا ہے یا عارف بیٹری سروس آ جاتا ہے، تو 8006 کوڈ یہاں پہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نہیں بلکہ ہم یہاں پہ دیں گے، یہاں سے صرف دیکھیں گے کہ کیا کوڈ بنے گا۔ 8005 تک ہم نے آکوپائی کر لیا ہے، اور اگلا کوڈ ہم نے دینا ہے 8006، تو یہاں پہ اینڈ پہ آ کے اس کو ایک دفعہ ایڈٹ کریں گے، بلینک رو آ جائے گی، 8006 لکھیں گے، یہاں پہ اس کا نام لکھ دیں گے عارف بیٹری سروس، اور یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کسٹمر، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کسٹمر سلیکٹ نہیں کریں گے تو وہ سیل آپ اس کو نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے نا، اپیئر نہیں ہوگا، تو اس لیے پھر بعد میں آپ پریشان ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ نام بھی اس کا دے دیا ہے لیکن وہ وہاں پہ لسٹ میں نہیں آ رہا۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو یہاں سے بتایا نہیں کہ یہ ہمارا کسٹمر ہے، وہ جنرل پہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس کا کیا، تو یہاں پہ جتنے بھی نام آ رہے ہیں جن پہ آپ کا ریگولر کھاتا چل رہا ہے وہ آپ نے بائی نیم دے دیے کہ الفابیٹیکلی کہ یہ اے میں آئے گا، بی میں آئے گا، ڈی میں آئے گا، ایف میں آئے گا، جو بھی ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ ان کا کھاتا دے دینا ہے۔ اور یہ والے جو 2 اکاؤنٹ ہے یہ آپ نے رکھنے ہیں واک ان کے لیے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت ادھار ہے 1 آدھ دن کا، 2 دن کا، تو پھر آپ نے واک ان کریڈٹ والا اکاؤنٹ استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کا فوری طور پہ اس کا بیلنس نل ہو جاتا ہے، فل پیمنٹ دے جاتا ہے، تو جو بھی بل کی منی ہوتی ہے پھر آپ نے واک ان کیش والا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ ہمیں یہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے اب یہ آصف آٹوز ہے، اب میں یہاں سے اگر لکھوں گا آصف، تو وہ دیکھیں کہ آصف اے آر آٹو جو ہے اس نے آٹومیٹیکلی ہائی لائٹ کر لیا، یعنی اس لسٹ سے اس نے پک کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں کوئی اور نام یہاں سے لوں گا، میں لکھوں گا جی زیڈ، میں نے لکھا لیکن اس نے پک نہیں کیا، اس لیے کہ زیڈ کے ساتھ کوئی یہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ مت کریں زبیر آٹو ہے، تو اب زبیر آٹو اگر یہاں پہ لسٹ میں نہیں آ رہا ہے، یہ میں اگر اس کو دیکھتا ہوں یہاں سے زیڈ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر میں پہلے چارٹ آف اکاؤنٹ میں جا کے زیڈ میں دیکھوں گا، Z0001 0002 جو کوڈ بنے گا وہ کوڈ دے کے پھر یہاں پہ لسٹ میں ہی آئے گا۔ اب فرض کریں کہ میں اس کو اسی کو آصف کے ہی میں یہاں سے کرتا ہوں، میں یہاں سے لکھتا ہوں آصف، تو وہ اس نے لسٹ ہائی لائٹ کر دی، اس کا مطلب یہ ہماری لسٹ میں آ رہا ہے، چارٹ آف اکاؤنٹ پہ ڈیفائن ہے۔ اور دیکھیں اس کا نام بھی آ گیا یہاں پہ، اور یہاں پہ اس کا فون نمبر بھی آ گیا۔ اب فون نمبر جو ہے یہ کہاں سے آیا، یہ مینٹین لسٹ میں، یہ چارٹ آف اکاؤنٹ ہے جہاں پہ ہم نے کوڈ وغیرہ دیے ہیں، اور اس سے بعد یہ آ رہا ہے سیٹ اپ اکاؤنٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ کنٹرول ایف کر کے فائنڈ کروں گا 8001، ٹھیک ہے جی۔ لکھنا نہیں ہے آپ نے یہاں پہ، اوور ایڈ نہیں کرنا، فائنڈ کرنا ہے پہلے کوڈ کو۔ تو جب اس کو فائنڈ کر لیں گے یہ سامنے آ جائے گا، یہ عبداللہ بیٹری ہے، اس کا فون نمبر یہ والا دیا ہوا ہے، اور ایسن آٹوز کا یہ والا نمبر دیا ہوا ہے ایسی ٹیسٹ کے لیے، اور
آصف آٹوز کا یہ والا نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نمبر یہاں پہ فیڈ کیا ہوا ہے یہ نمبر آٹومیٹیکلی وہ یہاں پہ کاپی کر لے گا، ٹھیک ہے جی. تو آپ کو بار بار لکھنا نہیں پڑے گا. جو آپ کے ریگولر کسٹمر ہیں ان کے آپ یہاں پہ سیٹ اپ اکاؤنٹ پہ آ کے تو یہ فون نمبر ان کے وہاں پہ ڈال دیں، تو بس یہ پھر آپ کو بار بار نہیں ڈالنا پڑے گا یہاں پہ، ورنہ آپ کو ہر دفعہ فون نمبر لکھنا پڑے گا. اب اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سی بیٹری اس کو سیل کی ہے. اب فرض کریں کہ میں یہاں پہ WS110 جو ہے وہی میں سیل کرتا ہوں. یہاں پہ یہ 5 ہمارے پاس تھیں جو ہم نے پرچیز کی تھیں. اگر آپ اس کو چیک کریں ٹرانزیکشن میں جاتے ہیں پرچیز انوائس پہ، اور یہ ہے جی WS110، یہ 5 بیٹری ہم نے پرچیز کی تھیں. سیل ابھی تک کوئی نہیں کی تھی اس سے پہلے. تو جب ہم نے اس کو سیل کیا تو اس نے بتایا جی 5 بیٹری ہمارے پاس ان ہینڈ ہے. اب میں یہاں پہ کوانٹٹی لکھوں گا، اور ساتھ ہی آپ ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ جب پرچیز آپ نے کی یہاں پہ آپ نے ریٹ لگایا 17,745، اتنے کی آپ نے لی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو جیسے میں نے اس کو انٹر کیا تو یہ اس نے اس کی کاسٹ یہاں پہ پک کر لی ہے کہ یہ والی جو بیٹری تھی یہ ہم نے 17,745 کی پرچیز کی ہے. اب آپ نے سیل کرنی ہے تو سیل آپ کرتے ہیں، فرض کریں جی یہ 16,000 کی یا 16,000، یہ تو ریٹیل پرائس آ رہی ہے. میں اس کو سیل کرتا ہوں فرض کریں جی 19,500 کی، ٹھیک ہے جی. 19,500 میں نے اس کو یہ کیا، اور کوانٹٹی میں نے اس کو لکھ دیا جی میں نے ایک بیٹری یہ سیل کی. 5 آپ کے پاس یہ موجود ہے ان ہینڈ ہے، اور ایک بیٹری آپ نے سیل کی ہے، اور ریٹ آپ نے لگایا 19,500 کا، ٹھیک ہے. اور یہ جو کاسٹ ہے وہ اس نے خود ہی پک کر لی ہے، 17,745 کی آپ کی کاسٹ تھی جتنے کی آپ نے خریدی ہے. تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ سسٹم نے آٹومیٹیکلی یہاں سے پک کر لی ہے. اب اس کا جو سیل ریٹ آپ نے لگایا جتنے کی سیل کی ہے، اور یہ جو کاسٹ ہے اس کو پھر وہ اپنے پروفٹ اینڈ لاس میں لے جاتا ہے. اس لیے آپ نے جو پرچیز جب ڈالیں گے تو آپ نے پورے ریٹ پہ ڈالنی ہے، کوئی چیز اس پہ مس نہیں کرنی، کیونکہ کاسٹ کی کیلکولیشن جو ہے نا وہ پھر پروفٹ اینڈ لاس پہ آئے گی. پھر بعد میں ایڈجسٹمنٹ یا وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے جب پرچیز ڈالنی ہے پورے ریٹ ڈال کے، جو بھی ڈسکاؤنٹ ہے، جو بھی اس کا سیل ٹیکس ہے یا نیٹ ریٹ جو بھی اس کا بن رہا ہے، آپ نے بالکل دھیان کے ساتھ ڈالنا ہے، خالی نہیں چھوڑنا. صرف یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے بس بیٹری جی 5 بیٹریاں پرچیز کی ہیں، 5 کوانٹٹی آپ نے دیکھ لی اور ریٹ کو آپ نے دیکھا نہیں، ایسا نہیں کرنا. تو یہ اب ہم نے اس کو ایک بیٹری ہم نے سیل کی اتنے کی، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہم نے کیا تو یہ 19,500 کی آپ کی سیل انوائس آ گئی، ٹھیک ہے جی. اب میں یہاں سے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ایک بیٹری پرانی بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو پرانی بیٹری اگر آپ کے پاس ایک آدھ بیٹری ہے تھوڑی ویلیو کی، تو آپ یہاں سے لیس سکریپ میں آ جائیں گے. یہاں سے آپ نے سکریپ کا لفظ سلیکٹ کیا، یہ سکریپ آ گیا، اور کوانٹٹی آپ نے لکھ دی کہ ایک بیٹری واپس آئی ہے. اور کتنے کی آپ لے رہے ہیں، فرض کریں جی آپ لے لیتے ہیں اس کو 6,000 کی، ٹھیک ہے جی. میں فار ایگزامپل ہی لے رہا ہوں کون سی بیٹری ہے. اور یہاں پہ آپ اس کا ویٹ لکھ دیں گے کہ کتنا ویٹ ہے اس بیٹری کا. فرض کریں کہ میں اس کو لکھتا ہوں جی یہ 15 کلو کی ہے، ٹھیک ہے. تو یا جو بھی ہے مجھے اندازہ نہیں ہے اس کا. تو 6,000 جو ہے نا 6,000 کی آپ بیٹری لے رہے ہیں، اس سے سکریپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اور جس کا 15 kg وزن ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی. ایک بیٹری کا 15 kg وزن ہے اور 6,000 کی ایک بیٹری آپ لے رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ 6,000 جو ہیں یہ لیس ہو گیا سکریپ کا. سکریپ جو آپ نے ریسیو کیا ہے 6,000 کا، تو اب 19,500 میں سے 6,000 نکل گیا. اب 13,500 آپ نے اس سے آصف آٹو سے آپ نے مزید لینا ہے، ٹھیک ہے جی. اب اگر 13,500 اسی وقت وہ کیش دے جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ 13,500 لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے لکھ دیا، ٹھیک ہے. اگر یہ کیش دے گیا ہے تو آپ نے یہ کاؤنٹر سیل کیش پہلے سے سلیکٹڈ ہے تو اسی کو رہنے دینا ہے. اور اگر آپ کے بینک میں آ گیا ہے، میزان میں، LB میں، HBL میں یا جیز کیش جو بھی ہے، تو پھر آپ یہاں سے وہ سلیکٹ کر لیں گے کون سے اکاؤنٹ پہ آیا ہے، ٹھیک ہے جی. فرض کریں کہ یہ کیش ہی اس نے اس وقت دے دیا ہے، ایک بیٹری لے کے گیا، ساتھ اس نے جو ہے نا اس سکریپ ایک دے دی ہے، اور 13,500 بچا تھا، وہ پھر جو ہے نا اس میں آپ نے مزید ریسیو کر لیا اس کو، ٹھیک ہے. اگر اس نے نہیں دیا تو پھر آپ ڈاؤن پیمنٹ میں اس کو 0 ہی کر دیں گے. اگین اس کو نل نہیں آپ نے کرنا، ایسے نہیں اس کو چھوڑنا ہے، ایسے نہیں نل ہو گیا 0 بھی نہیں ہے تو ایسے نہیں اس کو کرنا.
آپ نے اس کو 0 یہاں پہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بیلنس میں 13,500 آ گیا کہ جب بھی آپ 13,500 یہ بعد میں دے کے جائے گا، 25 کو دے کے جائے یا 26 کو دے کے جائے یا اس کے لیجر میں یہ ریفلیکٹ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے اس کا سیل انوائس بنانے کا طریقہ، جس میں آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ کاسٹ جو ہے وہ اس کی آنی چاہیے اور وہ بالکل صحیح آنی چاہیے، پیچھے سے جو آپ نے پرچیز کی ہوگی وہی یہاں پہ آئے گی۔ اچھا، اب ہم اس کی جو رپورٹ ہے یہ پرنٹ آؤٹ ہے، پرنٹ آؤٹ آپ یہاں سے یہ ٹائپ بنی ہوئی ہے، اس میں یہ A4 ہے۔ اگر آپ کی انوائس لمبی ہے، اس میں زیادہ آئٹم آ رہے ہیں، تو پھر آپ A4 سائز پہ جو بڑا پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کی انوائس چھوٹی ہے تو آپ A5 جو ہے یہ والا انوائس A5 اس کے اوپر آپ چھوٹے پیپر کے اوپر جو آپ کی بل بک کا سائز ہے اس کے اوپر یہ والا یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اوپر یہ نام آ گیا، احمد بیٹری سروس ہے، اس کا نام، فون نمبر وغیرہ آ گیا، سیل انوائس آ گیا، جس کو آپ سیل کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آ گیا جی آٹوز ہے، اور اس کا فون نمبر آ گیا، انوائس کا نمبر، ڈیٹ، ریفرنس نمبر، اور نیچے یہ برانڈ وائز آ جائے گا کہ جی اس کی کتنی بیٹری ہیں، اوساکا کی کتنی ہے، جی اس کی کتنی ہے، تو یہ الگ الگ سے آپ کو سارے برانڈس کا ٹوٹل کر کے گرینڈ ٹوٹل بتا دے گا۔ اور یہاں پہ آ جائے گا جی فریٹ چارجز اگر کوئی ہیں، اگر آپ اس کے ذمے لگاتے ہیں جی بیٹری آپ اس کو پہنچاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی آپ کرایہ آپ نے 500 600 1000 آپ نے دینا ہے، تو وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا، اس کی انوائس میں ایڈ ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہے اگر آپ نے یہاں سے پیسے اس سے لے لیے ہیں، فرض کریں یہ 13,500 میں یہاں سے لے لیتا ہوں تو یہ ڈاؤن پیمنٹ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ڈاؤن پیمنٹ میں 13,500 آ گیا، اور بیلنس میں جو ہے وہ نیل آ گیا، یعنی انوائس جو ہے بالکل نیل ہو گئی ہے، جتنے بھی انوائس بنتی تھی ساری کی ساری ہم نے لے لی ہے، اس سے پیسے لے لیے ہیں سارے، اور پریویس بیلنس کا کوئی نہیں تھا، اور یہ ریمیننگ بیلنس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی انوائس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کیش میمو ہے تو ہم یہ کیش میمو میں ایسے کر کے یہ والا بھی اس کو دے سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ، تو کیش میمو کا بھی آپ دے دیں، جو بھی آپ کو اس میں کافی سارے فارمیٹ اس میں بنے ہوئے ہیں، سیل ٹیکس انوائس کا بھی بنا ہوا ہے، یہ ڈیلیوری چلان کے ساتھ بھی بنا ہوا ہے، جیسے یہ ڈی سی ہے جی، ڈیلیوری چلان، انوائس ڈی سی ہے ود این ٹی این، ڈیلیوری چلان، صرف آپ اس کے اوپر پرائس نہیں شو کرنا چاہتے، ڈیلیوری چلان دے دیتے ہیں ڈرائیور کو، یہ مال دے آؤ فلانے کا، تو آپ اس کو ڈیلیوری چلان کی کاپی دے دیں۔ تو اس طرح سے اس میں مختلف فارمیٹ بنے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کو سوٹ لگتا ہے، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں انوائس بھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ ہو گیا جی سیل انوائس کا طریقہ، یہ ہمارے کسٹمر کا۔ اب اسی طریقے سے آپ ایک اور ہم انوائس یہاں پہ بناتے ہیں جو واک ان کی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایڈ نیو کرتے ہیں، یا یہاں سے ایڈ میں کرتا ہوں تو 2 نمبر انوائس آ گئی ہے، اس پہ اب میں ڈیٹ ڈالتا ہوں، اس طرح 24/4/2023، یہ کمپیوٹر کا نمبر 2 آ گیا، ریفرنس بک نمبر کا آپ نے اسی طرح سے دینا ہے، اب وہ 786 کے ساتھ آپ لگا دیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا نمبر اگلا چل رہا ہے بس اگلا نمبر آپ نے دے دینا، یہ تو میں نے ایگزامپل کے لیے دیا ہے۔ اب آپ نے سیل جو ہے نا فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں جی یہ والی جو انوائس ہے یہ ہم نے ان رجسٹرڈ شو کرنی ہے، آپ نے اس میں APR میں نہیں شو کرنا، تو لیکن سیل ہم نے کر دی ہے، یہ آپ نے ان رجسٹر کیا، اور یہاں سے آپ نے اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا جی واک ان، ٹھیک ہے۔ اب واک ان میں آپ نے اس چیز کا ضرور خیال کرنا ہے کہ اگر تو کوئی پیسے جتنے بھی انوائس بنے گی وہ بندہ کہتا ہے جی میں شام کو دے جاؤں گا، یا اسی دن اگر دے جاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اگلے دن دیتا ہے تو پھر بھی آپ نے اس کو واک ان کریڈٹ پہ کرنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ادھار پہ ہے، اور ادروائز آپ نے اس کو واک ان کیش پہ کر دینا، ٹھیک ہے، یہ اب آپ کی چوائس ہے، لیکن یہ آپ نے پہلے سے ہی دیکھنا ہے کہ کیونکہ واک ان کریڈٹ میں کرتے جائیں گے تو وہ بیلنس یہاں پہ پریویس بیلنس شو کرتا جائے گا، تو جو کیش والا بندہ ہے اس کے لیے تو پریویس بیلنس ظاہر ہے نہیں ہوگا، تو یہ آپ نے واک ان کیش سلیکٹ کر لیا، اور یہاں پہ اب آپ نے واک ان کیش نام میں آ گیا، یہاں پہ آپ نے اس کو مٹا کے یا اس کے ساتھ لکھ کے واک ان کے ساتھ آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر کے یہاں پہ ڈیش ڈال کے آپ یہاں پہ اس کا نام لکھ دیں، فرض کریں مسٹر آصف، ٹھیک ہے جی۔
यहाँ पे आप इसका फ़ोन नंबर लिख दें कि इसका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है ना, ये आपने ज़रूर मेंशन करना है, इसका फ़ोन नंबर लिख देना है। ये आपने एंट्री की। उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं कि इसको हमने ऊपर बस आपने यही एंट्री करनी है, ठीक है। डेट डाल देनी है, जिस डेट को आपका बिल आपने क्लियर किया है, जिस बिल आपने जो मैनुअल आपका है उसके पे क्या डेट है, किस डेट को आपने सेल की थी, वो आपने नंबर डाल दिया, कंप्यूटर नंबर आ जाएगा, रेफरेंस डाला और आपने यहाँ से रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड परचेज़ किया और वॉक इन कैश या क्रेडिट आपने डाला देख के कि भाई इससे उधार तो नहीं है। अब ये मैंने यहाँ से वॉक इन कैश किया, इसका मतलब ये है कि जितनी भी इनवॉइस बनेगी वो सारा कैश मैंने यहाँ पे रिसीव कर लेना है, ठीक है जी। इस तरीके से अब यहाँ से मैं इसको फर्स्ट कहने के WS 110 ही मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अब मेरे पास देखें ये 4 रह गई है, ठीक है जी, क्योंकि एक पहले मैंने सेल कर दी हुई है, अब 4 यहाँ पे बाकी रहेगी। इसको भी मैं एक बैटरी जो है वो सेल करता हूँ और इसको जो रेट है वो मैं लगाता हूँ तो फर्ज करें 20,000 का, ठीक है जी। लेकिन कॉस्ट जो है वो इसकी आ रही है 17,745, जितने की हमने एक दफ़ा परचेज़ की थी इसका वो कॉस्ट आ रही है। तो 20,000 और 20,000 की मैंने इसको सेल कर दी एक बैटरी, तो 20,000 की ये इनवाइस बन गई है, ठीक है जी। अब इसका भी इसी तरह है, अगर ये स्क्रैप लेके आया साथ में कोई पुरानी बैटरी ले आया तो आपने यहाँ से स्क्रैप लिख देना है और यहाँ से आपने लिख देना है कि ये पुरानी बैटरी है कौन सी है, वो कितने की आप ले रहे हैं, आपने पूरी अमाउंट लिख देनी है कि 6,500 की फर्ज करें जी आप पुरानी बैटरी ले रहे हैं और वेट जो है वो इसका बन रहा है जी फर्ज करें 16 किलो का, ठीक है। तो जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे स्क्रैप जो 6,500 की अमाउंट से लेस हो जाएगा, ये 13,500 की बचेगी, ठीक है। और फर्ज करें कि मैं इसको ज़्यादा कर लेता हूँ, 7,000 की ले लेता हूँ, तो 7,000 आ गई, तो ये 13,000 बाकी बच गया। अब 13,000 क्योंकि आपने यहाँ पे किया है वॉक इन कैश, इसका मतलब है कि ये आपको उसी वक्त कैश दे जाएगा, ये आपने बाद में नहीं चेंज करना, वरना ये खाली फिर ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको दोबारा से फिर देनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपने 13,000 अब यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। ये बैलेंस इसका नील हो गया और बस अगर ये कैश दे गया तो आपने कैश कर लिया, अगर जायज़ में दे गया तो जायज़ कैश कर लिया, अगर अकाउंट में कर दिए हैं खड़े खड़े डिज़ाइन से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए तो वो आप कर लें। तो ये आपने यहाँ से देखे और इसका बैलेंस जो है वो नील हो गया है, ठीक है जी। अब मैं इसकी देखता हूँ इसको प्रिंट आउट, तो आप इसके ऊपर देखेंगे तो ये आया जी एक बैटरी है, 20,000 का रेट है और 20,000 में से जो 7,000 की आपने स्क्रैप ली है तो 13,000 रह गया इन्वेस्ट का टोटल और डाउन पेमेंट 13,000 होगी, बैलेंस नील हो गया, ठीक है जी। तो ये आप कस्टमर को ये वाली बिल आप दे सकते हैं प्रिंट आउट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल इनवाइस एंटर करने का तरीका। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट करवा देता हूँ कि जो जब ये हमने रेट लगाया 20,000 का, से कॉस्ट है हमारी 17,745 की। अब हमने ये देखना है कि जो हमने सेल की है उस पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो क्योंकि ये हर इनवाइस के ऊपर ही साथ ही कंप्यूटर जो है उसको जमा करता जाएगा कि इस इनवाइस के ऊपर आपने इतने की सेल की थी, इतनी कॉस्ट थी और इतना प्रॉफिट हो गया, इतने की आपने सेल की। जैसे ये पिछले वाली इनवाइस है ये हमने की थी 19,500 की हमने सेल की और ये हमने की है 20,000 की सेल की, ठीक है ना। 2 बैटरी हमने इसकी सेल कर दी है। अब हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं, व्यू रिपोर्ट में आते हैं और यहाँ से आएंगे हम सेल एंड परचेज रिपोर्ट पे। यहाँ से हम डेट डालेंगे कि किस डेट से लेके किस डेट तक हम इसको चेक करना चाहते हैं, एक दिन की, एक महीने की। फर्स्ट करें जैसे ये आ रहा है जी 1/4/2023 से लेके और 24/4 की, यानी पूरे एक महीने की हम चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ से एक रिपोर्ट आप टाइप, ये जो आ रहा है ना रिपोर्ट टाइप, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। ये है जी इसकी, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन समरी, ठीक है जी। ये हम क्लिक किया तो ये देखें कि हमने एक इन्वाइस बनाई है, दूसरी इन्वाइस भी हमने इस डेट को बनाई है। ये रेफरेंस नंबर आ रहा है और ये हमने किसको सेल की है, कितनी क्वांटिटी है, ग्रॉस अमाउंट है, डिस्काउंट है, सारा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे आ गई है। और अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ये है जी प्रॉफिटेबिलिटी बाय प्रोडक्ट समरी है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 बैटरियाँ सेल की हैं, ये जिसकी ये वाली वैल्यू बन रही थी नेट सेल की 39,500 की, ये कॉस्ट है और ये आपका क्रॉस मार्जिन है। और अगर मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ तो ये वाली सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें पहली जो इनवाइस थी वो हमने इसको बंदे को सेल की एक बैटरी की, तो ये थी 19,500 की सेल की। दूसरे को हमने
20,000 کی سیل کی، ٹھیک ہے، 20 اور 19 ہو گیا 39,500، ٹھیک ہے۔ کاسٹ جو ہے وہ 17,745 کر کے تو ٹوٹل کاسٹ بن گئی 35,490 کی، تو گراس پروفٹ آپ کو ہوا 4,010 کا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اتنا، اس کے اوپر اتنا، اس کے اوپر آپ نے 9% کمایا، اس کے اوپر آپ نے 11% کمایا، ایز این ایوریج جو ہے وہ آپ کا 10.15% آپ کو بچا ہے۔ یہ آپ کو یہ جو گراس پروفٹ ہے یہ آپ کے نیٹ پروفٹ میں آتا ہے، جسے ہم یہاں پہ بیلنس شیٹ میں بھی چیک کرتے ہیں۔ فائنینشیل رپورٹ پہ آئے اور یہاں سے ہم نے پی ایل ایس کیا، پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ، تو یہ آپ نے دیکھا کہ سیل جو ہے وہ ہماری 39,500 کی ہوئی ہے، اور جو ہے کاسٹ جو تھی وہ 35,490 کی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کے ہمارا یہ کچھ انٹری اس میں پہلے سے ہوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اب لاس میں شو کر رہا ہے، لیکن یہ 39,000 میں سے آپ 35,000 نکالیں گے، باقی آپ کا یہ گراس پروفٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز کا کاسٹ کا اور سیل پرائس کا آپ نے ضرور خیال کرنا ہے۔ تو یہ ہے سیل انوائس انٹر کرنے کا طریقہ، اور کس طریقے سے آپ نے رپورٹ لینی ہے، کس طریقے سے آپ نے اسکریپ ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو تھا کیش کے اوپر ہی، سارا ورکنگ کیش تھا، اور یہ ہمیں جو ہے 20,000 کی انوائس بنی ہے، 20,000 میں سے 7,000 آپ نے اسکریپ لیا ہے، تو 13,000 رہ گیا، 13,000 اس نے ساتھ میں دے دیا۔ اس سے پیچھے والی اگر ہم دیکھتے ہیں یہ آصف اے آر آٹوز، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو 19,500 یہ ویلیو بنی تھی، اور اسکریپ بن کے یہ 13,500 ہے، یہ کیش اس نے یہاں پہ دے دیا ہے، فرض کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں نے ہمیں اسی پر ڈاؤن پیمنٹ کر دی ہے، اور اگر یہ ڈاؤن پیمنٹ فرض کریں نہیں ہوتی، ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں جی اس کو اس کو ہم 0 کر دیتے ہیں، تو 13,500 اس کی طرف ہمارا بیلنس چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب ہم اس سے باقی 13,500 لیں گے، تو اب ہم یہاں پہ ٹرانزیکشن پہ آ کے کریں گے، یہاں سے کیش ان بینک ریسیپٹ کی انٹری یہاں سے کریں گے، تو یہاں پہ آ کے پھر ہم 13,500 ریسیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے اس کا سیل انوائس بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کو میں یہاں پہ 13,500 کر دیتا ہوں تاکہ پہلے سے آپ کا نیل ہو جائے، یہ ہو گئی آپ کی سیل انوائس۔ اور اس میں کوئی مزید کوئی کوشچن ہوگا تو آپ بتا دیں گے، تو کال پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔